یاسر بھائی، آپ نے ریسنٹلی ابھی ایک ویڈیو بنایا ہے جس میں ٹرمپ کے 20 پوائنٹس کو آپ نے ڈسکس کیا ہے. اس میں مینلی کرٹیسزم ہی تھا، ہوں، لیکن اس کے اندر ایسی کوئی اپرچونیٹیز بھی موجود ہیں جس پہ مسلم امہ کو فائدہ پہنچ سکتا ہو. بالکل ہیں، لیکن یہ کہنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لیٹس ناٹ سی دس ایز کوز آف سیلیبریشن کہ 20 پلانز آ گئے ہیں تو یہ مسلمانوں کی فتح ہو گئی ہے یا کوئی ایسی بات. ہاں ٹھیک ہے، جزوی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کام اسرائیل میدان جنگ میں نہیں کر سکا، آپ اس کو اس طرح کی ٹیکٹک سے کرنا پڑ رہا ہے. شور وہ جزوی طور پہ ہے، لیکن اس سے کوئی فلسطین کا کیس تو ہم نے نہیں جیت لیا، اس سے غزہ کا مجموعی طور پہ کیس تو نہیں جیت لیا. تو پہلے ہی ہمیں اس میں آگے اس کے جو بینیفٹس ہیں اس پہ ہم جانے سے پہلے یہ چیز پہلے ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ دس از نو کوز فار سیلیبریشن. اب یہ ہے کہ دس از دا بیسٹ وی ہیو. وہ جو ہم چاہتے ہیں آئیڈیلی اسپیکنگ، وہ تو میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ سارے مسلمان ملک اپنی فوجیں بھیجیں، 10,000 کی ایوریج پہ 5.5 پونے 6 لاکھ فوج اس علاقے میں تعینات ہو، کیس اپنا اس طرح سے ون کریں. یہ ایک طریقہ کار ہے، پریکٹیکل ہے، پریگمیٹک ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اگر وہ نہیں ہو رہا تو پھر ہمارے پاس جو سیکنڈ بیسٹ آپشن ہے یا دی بیسٹ آپ کہہ لیں، وہ اب اس کی صورت میں آیا ہے. تو اس میں اپرچونٹیز ہمیں اس حوالے سے نظر آتی ہیں. جو ISF کا ایک بیچ میں ذکر ہے، جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے، وہ ہمارے لیے بڑی اہم ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ بات میں یقین رکھتا ہوں اس چیز پہ کہ اگر آپ مسلمان فوجیں تعینات کرتے ہیں اس علاقے میں تو اسرائیل سب پہ اٹیک نہیں کرے گا. ایم آلسو کنونسڈ کہ اگر وہاں پہ مسلم فورسز چلی جاتی ہیں، کیونکہ یہ کلیئر بات ہے کہ وہاں پہ عرب ملکوں کو کہا گیا ہے اور مسلم ملک ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ یعنی کچھ باتیں جو ہیں یہ 20 پوائنٹس میں لکھی ہوئی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو اس کے اراؤنڈ جو کنورسیشنز بلٹ ہوئی ہیں یہ اس میں ہے کہ مسلمان ملک ہی وہاں پہ جائیں گے، وہی اس کی سیکیورٹی وغیرہ کو انشور کریں گے. اور ایک فیز پروگریشن ہے کہ جیسے جیسے اسٹیبلشمنٹ بڑھے گی ISF کی، ویسے ویسے اسرائیل وہاں سے پیچھے ہٹے گا. تو یہ ایک اچھی بات ہوگی کہ وہاں پہ اگر کئی مسلم ملک ہیں، عرب میں نان عرب، وہاں پہ اپنی وہ فورسز کو بھیجتے ہیں، وہاں کی لوکل پولیس کو ٹرین کرتے ہیں، وہاں کی باقی انتظامیہ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ براہ راست ایک اندر ہمارے یعنی غزہ کے اندر ایک فٹ ہولڈ ہمیں ایسا ملتا ہے، اور اسرائیل پھر ان سب پہ اٹیک نہیں کرے گا. دس از ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی اچھی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ اس میں یہ ہے. لیکن وہ پازیٹیو اسی وقت ہی ہے کہ جب اب امت اکٹھی ہو کے اپنے اپنے حکمرانوں کو فورس کرے، پریشرائز کرے کہ بی دیر ایز سون ایز یو کین. یہ نہ ہو کہ یہ پہلو تہی کریں، یہ اس میں پیچھے ہٹیں اور یہی پروجیکٹ یونائٹڈ نیشنز لے اڑے، اور وہاں پہ سیکولر ملکوں کی اور ملکوں کی پتہ چلے کہ ارجنٹینا کی فوج بھی آئی ہوئی ہے اور پتہ نہیں اور کس کس آسٹریلیا کی آئی ہوئی ہے. وہ نہیں. اب وہاں پہ اگر باہر سے لوگوں نے جانا ہے تو پھر اس میں ڈیلے نہ کریں، ایز سون ایز پاسبل چلے جائیں اندر. یہ جو ابھی ISF کے نام سے فورس جو آ رہی ہے وہاں پر، آپ کو نہیں لگتا مینلی کہ اگر ہم کانٹیکس پڑھیں کہ جو 20 پوائنٹس ہیں کہ وہ بیسیکلی اسرائیل کے مفادات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس میں کہیں پہ بھی فلسطین یا فلسطینی عوام کے مفادات کو ڈیفینڈ کرنے کا ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ یہ ایک غلط فہمی ہے لوگوں کی، اور پاکستان میں بھی میں نے بہت سے دانشور حضرات ہیں ڈیو رسپیکٹ جو اس پہ بات کر رہے ہیں. یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ فلسطین کے لیے پیکٹ نہیں ہے، یہ غزہ اسپیسیفک پروجیکٹ ہے. اس میں کوئی ذکر نہیں ہے القدس کا، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے 2 اسٹیٹس کا، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے مغربی کنارے کا. یہ صرف غزہ میں اس وقت جو انسانی نسل کشی ہے اس کو روکنے کے لیے ایک طریقہ کار بنایا گیا ہے. اس کے کچھ پاسبل آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں کہ ایک فلسطینی ریاست بن جائے، یہ ہو سکتا ہے. تو یہ اس لیے یہ سمجھنا ہی غلط بات ہے. لیکن جو مین چیز ہے، دیکھیں میں بہت عرصے سے کہہ رہا تھا کہ دنیا بھر میں یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے سیکیورٹی فورسز جاتی ہیں، پیس فورسز جاتی ہیں، پاکستان کی فوج بھی اس میں جاتی ہے، اور بہت سے ممالک ہیں ان کی فوجیں جاتی ہیں وہاں پہ. تو مسلم ممالک اگر خود وہاں پہ کسی وجہ سے نہیں جا سکتے، یہ میں اس وقت کہہ رہا تھا جب یہ 20 پوائنٹس نہیں آئے تھے، تو اس وقت بھی میں یہ عرض کر رہا تھا بار بار کہ یونائٹڈ نیشن سے آپ پیس کیپنگ فورس کا بینر ایک لے لیں، اس بینر کے تحت آپ اپنی مسلم فوجیں بھیج دیں کہ اسرائیل ان سب مسلمان ملکوں پہ اکٹھا حملہ نہیں کرے گا، وہاں کسی ایک پہ حملہ کرنے کا یہی مطلب ہوگا. تو اب تو اسرائیل بھی مان گیا ہے، امریکہ بھی مان گیا ہے، تو اگین دس از نو کوز فار سیلیبریشن. لیکن جو اس وقت بیسٹ ہمارے پاس جو اپرچونٹی موجود ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پہ جا کے اپنا فرض ادا کرو. یعنی یہ کام پہلے صرف فلسطین کے مزاحمت کار کر رہے تھے تو سارے کہتے تھے نا کہ یہ ارض مقدس ہے، یہ سب کے لیے ہے. ناؤ سب کے پاس اپرچونٹی ہے کہ چلے جاؤ وہاں پہ. اب ڈیلے کرنے کا کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، اب ڈیلے کرنے کا کوئی آپ کے یہ موقع نہیں ہے، محل نہیں ہے. ناؤ گو ان دیر اینڈ ڈو یور جاب. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ابھی ISF کی فورسز وہاں پر جائیں گی وہ ایسے ممالک وہاں پر جائیں گے کہ جن کا اپنا انٹرسٹ کوئی بھی نہیں ہے؟ یعنی میرے پوچھنے کا مقصد یہ ہے
کہ پاکستان کا انٹرسٹ ہے اس ریجن میں ہم۔ اور پاکستان نے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی ہے، تو کیا آئی ایس ایف میں وہ ممالک شامل ہوں گے جو بالکل نیوٹرل پوزیشن پہ رہے ہیں؟ نہیں یا نیوٹرل کیوں؟ دیکھیں ٹرمپ کو نیتن یاہو کو اس چیز کا بڑا اچھا اندازہ ہے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں پہ جو مزاحمت کار ہیں وہ ہتھیار ڈالیں، تو وہ ٹرمپ کے سامنے نہیں ڈالیں گے، نیتن یاہو کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے، وہ ہتھیار ڈالیں گے کسی ایسے آدمی کی یا کہ ایسی کسی ادارے ایسی اینٹی کے سامنے جس پہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ مسلمان ہو سکتے ہیں، اور ان کا جو پورا یعنی کہ ایک لانگ ٹرم وہاں پہ رول جو لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بڑے ٹائم وہاں پہ رہنا بھی ہے، وہاں پہ پولیس کو انہوں نے ٹرین کرنا ہے، وہاں پہ اداروں کو ٹرین کرنا ہے، بارڈرز کو سکیور کرنا ہے، تو یہ سارے کام تو ظاہر سی بات ہے مسلمان لوگ کریں گے نا، اس میں نیوٹرل نہیں ہے، یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کہ وہاں پہ وہ ہتھیار انہی کے سامنے ڈالیں گے جو نیوٹرل نہیں ہے بلکہ پرو پیلسٹائن ہے، تو اس میں کوئی نیوٹرلٹی والی بات قطعی طور پہ نہیں ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو الٹیمیٹ پرابلم ہے وہاں پر فلسطین اور اسرائیل کا کانفلکٹ ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہوگا؟ غزہ کے حوالے سے تو بالکل ہوگا۔ اب یہ ہے کہ اس کو ایکسٹراپولیٹ کر کے کل ویسٹ بینک میں بھی ایسی ایک فورس وہاں پہ چلی جائے، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں فوری طور پہ ہمیں جو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے نا کہ ہمیں ابھی یہ جو ہوا ہے مثال کے طور پہ جو پاکستان اور سعودی عرب کا ایک پیکٹ ہوا ہے، اور بھی بہت سے ممالک ہیں اس میں آنا چاہ رہے ہیں، تو ہم بڑے عرصے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان ملکوں کو وہاں پہ جانا چاہیے۔ پیکٹ کہاں پہ بنا ہوا تھا؟ فلسطین سے باہر بنا ہوا تھا، پاکستان اور سعودی عرب ہیں، باقی ممالک بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو مڈل ایسٹ کے بہت سے ممالک کا پلس پاکستان ایک پیکٹ بنتا ہے جو فلسطین کے باہر ہے، لیکن فار آل پریکٹیکل پرپسز اسی پیکٹ کو اب غزہ کے اندر ایک جگہ مل رہی ہے، تو وہاں پہ چلے جائیں اور اسی کو پھر ایکسٹراپولیٹ کر کے مغربی کنارے تک لے کے جانا، یہ بڑا ضروری ہے کہ اسے مغربی کنارے تک لے کے جائیں۔ دیکھیں کل بھی میں نے اپنی ویڈیو میں عرض کیا تھا، یا جو لوگ اس ویڈیو کو آئسولیشن میں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں عرض کر دوں کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ 2017 میں جو فلسطین کے مزاحمت کار ہیں ان کی پالیسی وہ نہیں ہے جو 1988 میں تھی کہ جس میں اٹر ڈسٹرکشن کی بات کرتے تھے اسرائیل کی، اب وہ نہیں ہے، اب وہ یہ ہے کہ ہمیں 3 جگہیں ہمیں مل جائیں تو ہم فلسطینی ریاست ہمارے لیے قابل قبول ہے، غزہ ہے، مغربی کنارہ ہے، اور القدس شریف ہے، یہ 3 چیزیں ہیں، یعنی کہ جیروسلم ہے، ویسٹ بینک ہے، اینڈ غزہ، یہ 3 چیزیں ہیں، اس پہ وہ فلسطینی ریاست کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اس پہ ہم مانیں گے۔ جو پیچھے علاقہ بچتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ اسرائیل کے پاس ہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ایک ملک کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ریاست کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اس کے ساتھ سفارتی تعلقات ہمارے نہیں ہوں گے، جیسے پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ ہے کہ ہمیں پتہ تو ہے کہ اسرائیل ہے، بہرحال ایک اینٹی ہے جس کی پارلیمنٹ ہے، جس میں باقی ملکوں کی طرح آپریٹ کر رہا ہے، لیکن ہم اس کو ریکوگنائز نہیں کرتے کہ آپ ملک نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں آپ ایک دہشت گرد اینٹی ہیں۔ تو وہ جو وہاں کے مزاحمت کار ہیں، یہ 2017 سے ان کی یہ پالیسی ہے، 2024 میں بھی انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا ہے، اپریل میں دوبارہ سے اس چیز کا اعادہ کیا ہے۔ تو اب چونکہ وہ ایک فلسطینی ریاست کے قیام کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں ایک موقع ملا ہے کہ اس ریاست کے قیام کے لیے ہم کام کر سکیں، یہ ملک چلے جائیں وہاں پہ، غزہ کو سکیور کریں، اسی کو ایکسٹراپولیٹ کر کے مغربی کنارے کی والی سائڈ پہ جائیں۔ ونس یو میک دی ان روڈس، پھر آپ آگے اس کو فردر ڈیولپ کر سکتے ہیں، لیکن رائٹ ناؤ وہاں پہ جانا یہ سب سے ضروری چیز ہے میرے خیال میں۔ ہمیں امت پاکستانی لوگ ہیں، جتنے باقی لوگ ہیں، مسلم امت جو ہے، اس وقت ہمیں اس چیز میں نہیں جانا چاہیے کہ اس کو مکمل طور پہ آپ ریجیکٹ ہی کر دیں، یہ میرے خیال میں شرم کی بات ہے کہ ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنا ہوگا، لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ ایک بڑی پروفاؤنڈ بات ہے، ابھی روئٹرز نے رپورٹ کی ہے ایک ایسے فلسطینی آفیشل کی طرف سے جو سب سے رابطے میں ہیں جتنے بھی وہاں پہ مزاحمت کاروں کے فیکشنز ہیں، اور کیا ایک زبردست پروفاؤنڈ بات کی ہے ساری سچویشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ اس وقت اس معاہدے کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا یہ ایک ڈیزاسٹر ہوگا، اور اس کو ایکسیپٹ نہ کرنا بھی ڈیزاسٹر ہوگا۔ تو سچویشن یہ ہے کہ جہاں پہ آپ اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتے، وہاں پہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو پل کریں ٹورڈز یور سیلف، کہ اس میں سے جو میکسیمم بینیفٹ ہے وہ گین کر سکیں۔ تو میکسیمم بینیفٹ یہ ہے کہ ڈائریکٹ وہاں پہ مسلم فورسز چلی جاتی ہیں، اس سے اچھا آؤٹ کم ہمیں اس سیناریو میں نہیں مل سکتا۔ دوسرا جو میں نے بتا دیا اس سے اچھا ہوا ہے وہ تو کوئی بھی نہیں کر رہا، مرض وہن کے مریض سارے جو بتائیں کہ نہیں جا اپنی فوجیں وہاں پہ بھیج رہے کہ ہم نے الٹیمیٹلی وہاں پہ آزاد کرانا ہے، وہ نہیں ہے، تو پھر ان کے مزاحمت کاروں کی بات مان جاتے ہیں کہ وہ جس فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، غزہ اس کا اہم حصہ ہے، کم سے کم اس کو سکیور کرو، باقی کے لیے کوشش جو ہے وہ بعد میں کی جا سکتی ہے۔